آب و ہوا ایک میں پرورش پائی، آباء و اجداد ہمارے ایک ہیں، لیکن اس کے باوجود تو میرے ساتھ نہیں رہ سکتا۔ اس لیے قومیں جو ہیں وہ وطن سے، جغرافیہ سے ماض وجود نہیں آتی، قومیں جو ہیں وہ نظریے سے ماض وجود میں آتی ہیں، اور یہ ہے دو قومی نظریہ۔ اور حضور علیہ السلام نے اس قومیت کے تشخص کو قائم کیا تھا، اور سلمان و منا، سلمان کو بھی اپنے اہل بیت سے قرار دے دیا، بلال حبشی کو جو ہے وہ عزتوں کی مسند پہ بٹھایا۔ جب حضور کا پیغام روشن ہوا، اسود نامی ایک غلام آ جاتا ہے جو رنگ کا کالا ہے، اسود ویسے بھی کالے کو کہتے ہیں، اور اس کا نام بھی کالا پڑا ہوا تھا، اور اس کو کوئی اپنے پاس بٹھانے کے لیے تیار نہیں تھا۔ حضور کی خدمت میں حاضر ہو کے عرض گزار ہوتا ہے، حضور اگر میں اسلام لے آؤں تو مجھے کیا ملے گا؟ اسے جنت کا وعدہ دیا جا سکتا، اسے جہنم سے نجات کا مجدہ سنایا جا رہا تھا، سنایا جا سکتا تھا، لیکن کلم الناس علی قدر عقولہم لا علی عقولکم، یہ حضور کا ہی فرمان ہے، لوگوں کی ضرورت، نفسیات اور فہم کو دیکھ کر پھر بات کرو۔ تو جب اس نے پوچھا حضور اگر میں اسلام لے آؤں تو مجھے کیا ملے گا؟ یہ وہ شخص تھا جس کو کوئی پاس بٹھانے کے لیے تیار نہیں تھا۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے جواب دیا، جو ابو بکر و عمر کو ملا ہے وہی تجھے ملے گا، جو حقوق و فرائض ان کے ہیں وہی حقوق و فرائض تیرے ہوں گے، اور اگر تو پہلے آ جائے اور پہلی صف میں آ کے کھڑا ہو جائے، وہ بعد میں آئے، کوئی طاقت نہیں ہے جن کو کھینچ کے پیچھے کر لے۔ اس نے کہا مجھے پاس بٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے، اگر اسلام یہ ہمیں عزت دیتا ہے تو پھر میں دل و جان سے اسلام قبول کرتا ہوں۔ اقبال کہتا ہے اسود از توحید احمر می شود، اسود از توحید احمر می شود، اسود توحید کے فیضان سے گوری رنگت والوں کے کندھے سے کندھا جوڑ کر کے کھڑا ہونے کی پوزیشن میں آ جاتا ہے۔ یہ اسلام کا فیض ہے، اور یہ امت کی وحدت تھی، اور یہ امت کی وہ لڑی تھی جس میں حضور علیہ السلام نے قوم کو بلایا، اور آقا کریم علیہ السلام نے اس وحدت کو اور امت کے اس تصور کو اجاگر کیا۔ اس کے بعد اس کے نتائج کیا ہوئے؟ حضرت عمر جیسا شخص حضرت بلال حبشی کے کالے ہاتھ کو چوم کر کے آنکھوں سے لگا رہا ہے، اور کیا کہہ رہا ہے؟ یا بلالو انت سیدنا، بلال لوگ تجھے غلام کہیں، ان کی مرضی، تو میرا آقا لگتا ہے نا۔ تو یہ وحدت اور امت کے اندر یہ جذبے اور یہ کیفیات حضور نے پیدا کی۔ حضور کے وصال کے بعد لشکر اسامہ کو روکنے کا کہا گیا، کیونکہ حالات بدل گئے تھے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں مانے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کی مشاورت سے حضرت صدیق اکبر کے پاس حاضر ہوئے، اور جا کر کے کہا کہ اگر آپ لشکر روانہ کرنے پہ مصر ہی ہیں تو اتنا کیجئے کہ امیر لشکر کو بدل دو، چونکہ وہ ایک غلام زادے ہیں، اور ایک غلام زادے کی قیادت میں کہیں قریشی سردار لڑنے سے انکار نہ کرتے۔ حضور کی موجودگی میں بات اور تھی، اب حضور پردہ کر گئے، کہیں ایسا نہ ہو کہ عربوں کی عصبیت جاگ پڑے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ بات بڑے آسن طریقے سے رازداری سے کہی، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پہ سرخیاں دوڑ پڑیں، اور آپ نے فرمایا ثقلت امک یا ابن خطاب استعملہ رسول اللہ وتامرنی ان آذلہ، اے خطاب کے بیٹے تیری ماں تجھ کو روئے، ان کو امیر لشکر اللہ کے رسول نے مقرر کیا ہے، اور تو مجھے کہتا ہے میں اس کو معزول کر دوں؟ امیر لشکر اسامہ بن زید ہی رہیں گے، جو ان کی قیادت میں جانا چاہتا ہے جائے، اور جو نہیں جانا چاہتا ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اگر اس موقع پہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کو کمزوری دکھا دیتے تو امت کی وہ وحدت ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتی، اور آقا کریم نے جتن محنت دن رات کی کوششوں اور کاوشوں سے جس امت کو جوڑا تھا، اس کی وحدت کو قائم کیا تھا، وہ قائم نہ رہ سکتی۔ لیکن سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بصیرت نے اس وقت امت کو بچا لیا، اسی لیے اقبال خراج پیش کرتا ہے، امن الناس بر مولائے ما، کلیم اول سینائے ما، ہستی او کشت ملت راچو ابر، ثانی اسنین و غارو بدر و قبر۔ تو ان کی بصیرت نے زمانے کو روشنی دی اور امت کی وحدت کو بچایا۔ مانعین زکوٰۃ نے سر اٹھایا، ان کا سر توڑا، جھوٹے مدعیان نبوت کھڑے ہوئے، حضرت صدیق اکبر نے ان کی سرگوبی کی۔ بعد میں آنے والے خلفاء کے دور میں بھی فتنے اٹھتے رہے اور حشر برپا کرتے رہے، لیکن حضرت سیدنا صدیق اکبر، حضرت عمر، حضرت عثمان اور حضرت علی المرتضیٰ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے ان سب فتنوں کی سرگوبی کی۔ اس کے بعد پھر تابعین کا دور آتا ہے، تو آپ دیکھیں کہ اسلام کتنی تیزی کے ساتھ آگے بڑھتا چلا جاتا تھا اور کس قدر روشنیاں پھیلتی چلی گئی۔
لیکن جب دوسری صدی اور تیسری صدی کے دوران یونانی فلسفہ انگلش سے عربی میں ٹرانسلیٹ ہوا تو اس وقت ہمارے بہت سارے مفکرین جو ہیں وہ متفق علیہ تعبیرات کو جو ہے وہ اس فلسفے کی روشنی کے اندر دیکھنے لگے، اور یہ امت پر مشکل ترین صورتحال تھی۔ علمی محاذ پر اس وقت کے علماء نے ان فتنوں کی سرکوبی کی، لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ صرف یہ فتنہ ہی نہیں تھا، اس وقت معتزلہ، جبریہ، قدریہ، اندیہ، لا ادریہ اور کتنے مرجیہ کتنے فتنے سر اٹھاتے رہے، لیکن امام ابو منصور ماتوریدی، امام احمد بن حنبل اور حضرت جو ہے امام ابو موسیٰ ابو الحسن اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان فتنوں کی سرکوبی کی۔ وہ فتنہ جو یونانی فلسفے کے زیر اثر امت مسلمہ میں دار آیا تھا، اس کو ختم کرتے ہوئے سال نہیں لگے، بلکہ آپ تاریخ پڑھے 3 صدیاں لگ گئیں، حتیٰ کہ امام غازی اور امام غزالی نے اس فتنے کی بساط لپیٹ لی، اللہ تعالیٰ نے امت کو محفوظ فرما لیا۔ پھر ہمارے مفکرین وہ ہر میدان میں اٹھے اور انہیں اسلام کا سکہ پوری دنیا پہ بٹھا دیا۔ تمہاری تاریخ بڑی روشن ہے، تمہارا ماضی بڑا تابناک ہے، یہ زمانے کو روشنی تم نے دی ہے۔ اسپین کے راستے سے اسلامی فلسفہ جو ہے وہ مغرب میں داخل ہوا، پھر اٹلی، آکسفورڈ اور دیگر ان علاقوں کی جامعات پر چھا گیا۔ آپ تاریخ پڑھیں کہ جب پیرس کی گلیوں میں کیچڑ اڑ رہا تھا، اس وقت بغداد عروس البلاد کہلاتا تھا۔ شارلمان اس کے لارڈز ابھی دستخط کرنے کی مشق سے گزر رہے تھے، میرے محمد کے مدینے کی گلیاں نور بانٹ رہی تھی۔ علامہ اقبال مجھے پھر یاد آئے، انہوں نے ایک بڑی خوبصورت بات کہی تھی۔ اقبال کہتا ہے کہ مغرب کی یہ مجبوری ہے کہ وہ آگے جائے، کیونکہ اگر وہ پیچھے جائے تو سوائے اندھیرے کے ان کے پاس کچھ نہیں ہے۔ مغرب کے پیچھے اندھیرا ہی اندھیرا ہے، کیچڑ ہی کیچڑ ہے۔ مغرب کی مجبوری ہے کہ وہ آگے جائے، لیکن مسلمانوں کو آگے جانے کی ضرورت ہے، وہ تو پیچھے پلٹیں۔ جب وہ پیچھے پلٹیں گے تو مدینے کی گلیاں وحی کے نور سے جگمگاتی ہوئی نظر آئیں گی۔ جب مسجدیں کچی تھیں، ایمان پکے تھے، اور مدینے کی گلیوں سے نکلنے والی روشنی زمانے کو منور کر رہی تھی۔ ایک ہم ہی تھے تیرے مار کا آراؤں میں، خشکیوں میں لڑتے تھے کبھی دریاؤں میں، دی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں اور کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں، دشت و دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ کیا ہم اس شخص کو بھول سکتے ہیں جو گھوڑا دوڑاتے ہوئے پیغام حق کا ابلاغ کرتے ہوئے آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے؟ بڑھتے بڑھتے دلدل آ گئی، وہ زمین ختم ہو گئی۔ تو جب زمین ختم ہو جاتی ہے تو وہ گھوڑے کی پاک کھینچ کے آسمان کی طرف دیکھتا ہے اور کیا کہتا ہے، اے اللہ میرے جذبے تو جان تھے، کیا کروں کہ تیری دھرتی ہی ختم ہو گئی۔ دی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں، دشت و دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے، دائے خیبر بھی ہم نے اٹھایا۔ تو صاحبو یہ ہمارا ماضی ہے جو روشن بھی ہے، اجالے بھی بانٹتا ہے، زمانے کو اجالے دیے ہی ہم نے۔ اقبال نے نوجوان نسل سے مخاطب ہوتے ہوئے ایک مقام پہ کہا تھا، کبھی ہے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردو تھا تو جس کا ایک ٹوٹا ہوا تھا، تجھے اب آواز سے اپنی نسبت ہو نہیں سکتی کہ وہ کردار تو گفتار، وہ ثابت تو سیارہ۔ وہ زمانہ ہم نے جو ہے وہ تاریخ میں پڑھا ہے کہ جب ہر سمت مسلمانوں کے پرچم ہی لہراتے، ہمارے حکمران بھی باغیرت حمیت والے، علم دوست اور متقی اور پرہیزگار تھے۔ ہارون رشید کے زمانے کی کہانی پڑھے، بغداد میں اس وقت زیر تحت سلطنتوں سے اس دور کے اندر 40 کروڑ دراہم سالانہ ٹیکس آیا کرتا تھا۔ خلیفہ مسلم کی مرضی سے زمانے کا نظم و نسق تھا، وہ زمانہ ہم نے دیکھا۔ پھر جب ہمارے حکمران کمزور ہو گئے، علماء بے مقصد مناظروں میں الجھ گئے اور عوام بے حسی کی چادر اوڑھ کے سو گئی، تو پھر وہ زمانہ بھی ہم نے دیکھا کہ منگولوں اور تاتاریوں نے جب بغداد کو اجاڑا اور مسلمانوں کے سروں کی کھوپڑیوں کا مینار تعمیر کیا،
تو مسلمان کی کھوپڑی لوگ پیسے لے کے پھرتے تھے، خریدنے سے نہیں ملتی تھی۔ لوگوں نے اپنی جانیں بچانے کے لیے تہہ خانوں میں چھپ کر کے پناہ لی، لیکن دجلہ کا بند توڑ دیا گیا۔ ہم نے 1.25 لاکھ لاشیں پھر تہہ خانوں سے نکالی تھی۔ 3 دن تک دجلہ کا پانی سرخ ہو کے بہتا رہا، اتنا خون ہمارا بہایا گیا۔ اور اس طرح امت مسلمہ جس ظلم اور جس جبر کی چکی میں پیسی گئی، علماء اس بحث میں پڑے ہوئے تھے کہ رنگے ہوئے کپڑوں کے ساتھ نماز ہو جاتی یا نہیں ہو جاتی، اور تاتاریوں نے آ کے بغداد کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ وہ عروس البلاد خون میں نہا گیا، اور جس طرح سے ظلم اور جبر کا بازار گرم کیا، وہ تاریخ کے اوراق میں آج بھی موجود ہے، اور تاریخ کے اوراق سے آج بھی جو ہے وہ خون ٹپک رہا ہے۔ ہمارے اوپر وہ مشکل دور بھی آیا، وہ زمانے بھی آئے، پھر اس کے بعد سلسلے آگے بڑھتے گئے، اور امت تہ در تہ بحرانوں کے اندر مبتلا ہوتی ہے، حتیٰ کہ نوبت یہاں تک پہنچی کہ ہم اس وقت پوری دنیا کے اوپر جس ذلت کے مقام پہ کھڑے ہیں، 14 صدیوں میں ایسی ذلت ہم نے کبھی نہیں دیکھی۔ اس وقت جس رسوائی کے گڑھے میں ہم گرے ہوئے، ایک وہ زمانہ تھا کہ ہماری تعداد صرف 313 تھی۔ آپ اپنی تاریخ کو نہیں بھول سکتے، صرف 313، اور ہم نے دنیا کو ناکو چنے چبوائے۔ ابو جہل کا جو سفیر تھا، اس کا جاسوس تھا عمیر، اس نے اس کو کہا جا دیکھ کر کے آپ مسلمانوں کی تعداد کتنی۔ اس نے واپس آ کے جو رپورٹ دی وہ ابو جہل کے لیے حوصلہ افزا تھی۔ اس نے صنادید قریش کو اپنے خیمے میں جمع کیا، کہا عمیر کی رپورٹ سنتے ہو کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے صرف 3 اونٹ کھا سکیں، ان کی تعداد 300 سے اوپر نیچے ہے۔ اب تو لڑائی کی نوبت ہی نہیں آئے گی، رسیاں اکٹھی کرو، ان کو پکڑیں گے، جکڑیں گے، اونٹوں پر کسیں گے، اور جا کے حرم کی دیواروں سے باندھ دیں گے۔ جو لوگ حرم کی زیارت کے لیے آیا کریں گے، ان کا تماشا انہیں دکھایا کریں گے۔ اب صبح لڑائی کی نوبت ہی نہیں آنی۔ جب رعونت اور تکبر سے بھری ہوئی یہ باتیں ابو جہل نے صنادید قریش سے کی، تو عمیر جو مسلمانوں کے جذبوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ کر کے آیا تھا، اس نے ایک تاریخی بات کہی۔ اس نے کہا وَلَٰكِنْ رَأَيْتُ يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ الْمَنَايَا تَحْمِلُ الْبَلَايَا، اے قریش کے سرداروں، اتنے بھی تکبر میں نہ ہو۔ تم کہتے ہو کہ رسیاں اکٹھی کرو، لیکن میں کہتا ہوں کہ رات کی تاریکی میں بھاگ سکتے ہو تو بھاگ جاؤ۔ اس قوم سے لڑنا تمہارے بس کا روگ نہیں جو مرنے کے لیے آئی ہے۔ میں نے دیکھا ہے کہ وہ زخمی سانپوں کی طرح پیچ و تاب کھا رہے ہیں، اور کل ان میں سے کوئی شخص مرے گا نہیں جب تک ایک ایک کو لڑ نہیں جاتا، اور اگر اتنے بندے تمہارے مر جائیں تو پھر تمہارے افسوس ہے جینے پر۔ تم کہتے ہو رسیاں اکٹھی کرو، میں کہتا ہوں رات کی تاریکی سے فائدہ حاصل کرو اور بھاگ جاؤ۔ اگلے دن عظیمت کی جو انوکھی اور البیلی داستانیں مسلمانوں نے رقم کی تھیں، میرے رب نے اس دن کو یوم فرقان کہہ کے پکارا تھا۔ 2 گھوڑے، 6 زریں، 8 تلواریں، 70 اونٹ، یہ کل اثاثہ تھا، لیکن تیقن کی دولت تھی۔ میرے سے قبل حضرت خطاب فرما رہے تھے کہ وہ زمانہ تھا کہ ہمارے پاس یقین تھا۔ اس وقت کی طاقتیں روم اور ایران جیسی سلطنتیں، ان سے ہم ٹکرا گئے، لیکن ہمارے پاس یقین کی دولت تھی۔ ہمارے پاس آلات حرب و ضرب نہیں تھے، لیکن تیقن اتنا پختہ تھا، یقین اتنا کامل تھا کہ ہم نے ان کو خاکستر کر کے رکھ دیا، اور زمانے نے دیکھا کہ ہماری تیغ جوہردار کے سامنے کوئی ٹھہر نہیں سکتا تھا۔ لیکن آج جب یقین کی دولت بھی نہیں رہی بلکہ بے یقینی کی کیفیت میں مبتلا ہو گئے، اور اقبال نے یہ بات اپنے انداز میں بڑی خوبصورتی سے کہی، سنے تہذیب حاضر کے غلام، غلامی سے بدتر ہے بے یقینی۔ اقبال کہتا ہے کہ سن، جو یہ بے یقینی کی کیفیت ہے وہ غلامی سے بھی بدتر ہے، اور جس قوم کے اندر یہ مرض پیدا ہو جائے پھر وہ قوم اٹھ نہیں سکتی ہے۔ غلام قوم اٹھ جاتی ہے، لیکن جو بے یقینی کی موت مر جاتی ہے وہ قوم کبھی بھی نہیں اٹھ سکتی ہے۔ اس وقت امت مسلمہ کو بے یقینی میں مبتلا کر کے ان کو توڑا جا رہا ہے، ان کو کاٹا جا رہا ہے۔ کابل سے کندھار تک، قلعہ جنگی سے دشت لیلہ تک، تورا بورا سے تقریب تک، موصل سے بغداد تک، القدس سے کشمیر تک، غزہ سے لے کر کے کائنات کے ایک گوشے تک، کہاں کہاں ہمارا خون نہیں بہہ رہا۔ کیا یہ بھی حالات ہمارے اوپر آنے تھے؟ ایک